آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جماعت اسلامی نے لاہور کے اندر ایک بہت عظیم الشان غزہ مارچ کا فیصلہ کیا۔ یہ مارچ انشاءاللہ 19 نومبر کو ہے، اتوار کا دن ہے، اور 12 بجے دن انشاءاللہ یہ پنجاب یونیورسٹی کے باہر جو نیو کیمپس کھول ہے اس سے برکت مارکیٹ تک یہ مارچ ہوگا۔ اس میں خواتین کے لیے بھی انتظام ہے، بچوں کے لیے بھی انتظام ہے، مردوں کے لیے بھی انتظام ہے، اور یہ مارچ ہے تو جماعت اسلامی کی طرف سے، لیکن یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور یہ مارچ غزہ کے جو محصور مجبور فلسطینی مسلمان ہے اس کے نسل کشی جو یہودیوں نے شروع کیا اس کے خلاف یہ مارچ ہے۔ یہ مارچ بیت المقدس سے اظہار یکجہتی کے لیے جو ہم سب کا قبلہ اول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس سے پہلے تمام انبیاء نے اس قبلے کے طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ بیت المقدس جو بہت ساری انبیاء کرام کے مدفن ہے، مسکن ہے، اور ایک بہت مقدس سرزمین ہے جس کو قرآن نے فرمایا ہے کہ وہ مقدسۃ التی قالوا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ ارض مقدس کہا ہے، مقدس زمین، اور قرآن نے اس کو فرمایا کہ بارکنا حولہ، یہ بابرکت زمین آج گولہ بارود کے زد میں ہے۔ اور صرف گولہ بارود کے لفظ تو بہت معمولی لفظ ہے، دنیا کی جو خطرناک اسلحے ہے یہودی امریکہ کی پشتیبانی کے ساتھ اس کو غزہ کی اس پٹی کے اوپر ہر زیروح کے اوپر اس کو ڈالتے ہیں، ہر مسلمان کے اوپر اس کو ڈالتے ہیں، اور صرف انسان اس کے ٹارگٹ نہیں ہے بلکہ اس میں غزہ کی اسپتال، غزہ کے قبرستان اور غزہ کی عام آبادی اس کے اوپر بے دردی کے ساتھ گولہ بارود ہے، ٹینکوں کے ذریعے سے، جہازوں کے ذریعے سے اور افواج کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے اس کو گولہ بارود کا ڈیر بنا ہے۔ قسم ان حالات میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، اگر ہم غزہ نہیں جا سکتے، کوئی مسلمان اگر غزہ نہیں جا سکتے بلکہ ہم سب نہیں جا سکتے، تو کم از کم یہ کام تو ہم کر سکتے کہ ہم اپنے پاؤں کو غبار آلود کریں اور اس غزے کے نام سے، فلسطین کے نام سے یہ جو 19 تاریخ کو 19 نومبر کو جو مارچ ہے اس میں شریک ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے فرمایا کہ مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار، کہ کوئی قدم اس طرح نہیں ہے کہ جو اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائے، اس کو غبار لگ جائے، گرد غبار لگ جائے، اس کو پھر جہنم کی آگ مسا کرے۔ یقیناً اس سے یہی اس طرح کے خیر کی جگہوں میں جانا ہے، اس طرح کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جگہوں میں جانا ہے۔ اور یہ جو مارچ ہے اس سے انشاءاللہ فلسطین کے مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملے گا، وہ حوصلہ اس کو ملے گا کہ پاکستان کے مسلمان، لاہور کے مسلمان اس کی پشت کے اوپر کڑے ہیں، اور اسی مارچ سے انشاءاللہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، اسرائیل، یہودی اور پوری امریکہ، جو ان کے اوپر جتنے پیچھے جتنے قوت ہے، ان سب کے لیے یہ حوصلہ شکنی کی بات ہے۔ وہ ان کے حوصلے پس ہو جائیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ لاہور کے سڑکوں پر اتنے مسلمان جمع ہے اور نعرہ تکبیر کے نعرے بلند کرتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی۔ جب یہ نعرے لگائیں گے انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی اور خوشنودی بھی حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ اس سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے فیملیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ اسی مارچ میں شریک ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی بہت اجر دیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمان کی غیب سے مدد فرمائے۔ اس وقت کوئی اس کی پشتی نہیں ہے، اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ یہود اور اسرائیل اور امریکہ جو ظلم کرتے ہیں، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے، یا اللہ ان کو زمین سے اس کو ہٹائے، روئی زمین اس سے پاک کرے، یا اللہ ان کو قہر مسلط فرمائے، اور ان کو غرور کو یا اللہ خاک میں ملا دے، جو اتنے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ ادھر موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تباہ کریں گے، ہم سب یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اللہ ان کو غرور کو خاک میں ملا دے، یا اللہ ان کو نیست و نابود کرے، یا اللہ مسلم دنیا کو یا اللہ
ان کو بیداری نصیب فرمائے، مسلم دنیا کے جو حکمران ہیں ان کو بیداری نصیب فرمائے۔ جس طرح امریکہ اور ان کے صدر، ان کے وزراء وہ اسرائیل جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں، ان کو دھمکی دیتے ہیں، اللہ مسلم حکمرانوں کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کو دھمکی دے، خاص کر جو ادھر چاروں طرف جو عرب شہزادے ہیں ان کو اللہ توفیق دے تو فلسطین کے مسلمانوں کی پشت کے اوپر کھڑے ہو جائے اور اسرائیل کو لعنت بھیجے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔